کشمیر جب آزاد ہوگا وہ جس طرح سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ والے کی آزادی ہوگی وہ نیشنل کانفرنس والے کو اسی طرح کی آزادی ملے گی, وہ مسلم کانفرنس والے یا جماعت اسلامی والے کو اسی طرح کی آزادی ملے گی. اور ہم نے یہ کوشش کی بارہا کہ ریاست کے اندر رہنے والے کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی بھی شہری پہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے تو JK لائبریری اس کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور آج یہاں پہ آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ ابھی تک میں نے اپنے کسی تنظیمی ساتھی سے یہ بات ڈسکس نہیں کی, کسی میڈیا کے دوست سے یہ بات ڈسکس نہیں کی, اور کسی دیگر اپنے رفقا میں سے کسی سے یہ بات ڈسکس نہیں کی, کیونکہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی نے یہ فیصلہ کیا کہ مقبول بٹ شہید کی برسی کا انعقاد مظفر آباد اسمبلی کے سامنے کیا جائے. اس حوالے سے ہم نے اپنے ساتھیوں سے یہ گزارش کی کہ اپنے کئی دیگر اضلاع میں جیسا کہ میر کوٹ, بھیمبر, کوٹلی, رافلا کوٹ وغیرہ میں اگر کوئی دوست پروگرام کا انعقاد کرنا چاہے تو یہ اچھی بات ہے. صورت دیگر جو دوست وہاں سے آباد آ سکتے ہیں ہماری جماعت کے یہاں پہ تشریف لائیں, اور اگر جو نہیں آ سکتے تو وہاں جو بھی آزادی پسند جماعت مقبول بٹ شہید کی برسی کا انعقاد کرے ان کا دست بازو بنے اور ان کے ساتھ کاپریٹ کریں. اس سے قبل میں نے 10 جنوری کو ایک ویڈیو میسیج کیا تھا کہ تمام آزادی پسند جماعتیں جو ہیں اس مرتبہ مشترکہ طور پہ تمام اضلاع میں ایک پلیٹ فارم سے مقبول بٹ شہید کی برسی کا انعقاد کریں. بہت سارے مقامات پہ ایسا ہوا بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں ہم اچھی امید قوم کو دے سکتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ ہم انشاءاللہ یکجا ہوں گے. جس بات کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جس وجہ سے میں یہاں پہ پہنچا تو مظفر آباد ڈویژن کے اندر تھا, واٹ سے لے کے لیپا تک, چکوٹھی تک, مظفر آباد شہر کے اندر میں نے اس برسی کی کمپین کے حوالے سے مختلف مقامات میں دوستوں کے پاس ہم گئے اور ہم نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی, کیونکہ ریاست جموں کشمیر کے جو بھی لوگ ہیں وہ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ بھی اسی درجے کے شہری جس طرح کمی ہوں, میرا ان کا راستہ مختلف ہو سکتا ہے, نظریہ مختلف ہو سکتا ہے, مذہب ڈفرینس ہو سکتا ہے, لیکن جس طرح کی ریاست جموں کشمیر میری ہے اسی طرح کی ان کی ہے. اب جو جس وجہ سے ہم آپ کے پاس یہاں پہ آئے ہو, آپ کی طرف سے میڈیا کی طرف سے پاکستانی ارباب اختیار کو, ریاست جموں کشمیر کے عوام کو جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف 1947 میں قبائل یلغار سے لے کے اس وقت تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. مختلف مواقع پہ ہم نے اس کو دیکھا بھی, جیسا کہ تاشقندہ میں ہم نے دیکھا جب ریاست جموں کشمیر کے نظام رچے گئے, جیسا کہ شملہ میں ہم نے دیکھا کہ جب ریاست جموں کشمیر کے نیشنل حیثیت کو ختم کرنے کے بعد اس کو دو ممالک کے درمیان ایک تو کیا کہتے ہیں آپسی تنازع بنایا گیا, جیسا کہ 5 اگست 2019 میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ عمران کیا کہتے ہیں واجپئی کی اس گٹھ جوڑ کی وجہ سے جو اس طرح کی شناخت ختم ہوئی, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جب اسٹیٹ سبجیکٹ اردو لغت پاکستان سے ختم کیا گیا. یہ تمام چیزیں, تمام واقعات ہم دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. ہم اپنے ان ریاستی شہریوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو ابھی تک نہیں سمجھ سکے وہ سمجھیں. اس وقت مقبول بٹ شہید جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے تمام مقتدہ فکر, تمام عقائدوں اور تمام نظریات کے لوگوں کا ہیرو ہے. وہ رائے آزادی کا ایک سمبل ہے, لیکن ہمارے پوسٹر کو ریاست جموں کشمیر کے اس کیپٹل سے اکھاڑا گیا. ہم نے برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ہم چونکہ نہیں چاہتے کہ ہم مقبول بٹ شہید کی برسی پہ کوئی سیاسی گول کریں, ہم اس کو کوئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں, ورنہ کیا تو بنتی ہے کہ مقبول بٹ شہید کی برسی کے مظفر آباد سٹی کے اندر ہزاروں پوسٹر ہم نے لگائے اور ہم لگا کے جاتے ہیں, اور رات کو جب ہم لگاتے ہیں صبح آتے ہیں پلانے کے تحت وہاں سے ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. یہ شرم کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شہداء کے حوالے سے اور ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں. یہاں پہ میں نے 2 سال کے پرانے پوسٹر لگے ہوئے دیکھے دیواروں پہ, لیکن جب مقبول بٹ شہید کی تصویر سے ان لوگوں کو کیوں اتنا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشان ہے. مقبول بٹ شہید کو تو انڈیا نے پھانسی دی ہے اور انہوں نے انڈیا سے آزادی لی تھی 2 قومی نظریے کی بنا پہ کہ انڈیا ہندو جو ہے ان کا ازلی دشمن ہے. اب اگر جس شخصیت سے انڈیا خوفزدہ تھا, جس ہستی کو انڈیا نے ہستے سے ہٹایا, اس کے فوقوں سے تم خوفزدہ ہو, اور پھر تم یہ
لالی پاپ جو ہمیں کہ ہم ویسے جموں کشمیر کے منصفانہ حل چاہتے ہیں، ہم ویسے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں. ایک طرف تو آپ ریاست جموں کشمیر کے SSC نگر میں گوبھی مرتی ہے، اس کے لیے شٹر ڈاؤن کرتے ہو اور عوام پاکستان کو بے وقوف بنانے کے لیے ان کے ٹیکسوں کا پیسہ چونکہ تم نے دفاع کشمیر کے نام پہ حضر کرنا ہوتا ہے اور ریاست جموں کشمیر کے جو قدرتی ریسورسز تم لوٹ رہے ہو انڈیا کے ساتھ مل کے، جیسا کہ دریائے نیلم کو مظفر آباد سے ایک کیا کہتے ہیں نسری کے مقام سے ڈائیورٹ کر کے خشک نالے میں تبدیل کر دیا گیا اور مظفر آباد یا ریاست جموں کشمیر کے مقیمی جو لوگ ہیں انہیں بجلی کی یونٹ تک یہاں سے میسر نہیں ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئے روز نیلم ویلی سے جو کہ مظفر آباد نیلم سے ہو کے جاتا ہے، نیلم ویلی کا راستہ مظفر آباد سے ہو کے جاتا ہے، خیبر پختونخوا میں جائیں یا پنڈی کی طرف جائیں تو وہاں سے سینکڑوں ٹرک ویکلی آتے ہیں ماربل کے. اس سے پہلے ہماری لکڑی لائی جاتی تھی، ہماری مدنیات لائی جاتی تھی، تو دیکھیں جو ہمارے قدرتی ریسورسز ہیں اس سے ہمیں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کچھ بھی مراحت میسر نہیں ہے. ہاں چند مراحت یافتہ جو لوگ جو ان کی ہاں میں ہاں ملا کے اپنی قوم کا استحصال کریں، اپنے ریاستی لوگوں پہ ان کی اس ظالمانہ پالیسی کو قائم رکھے ہوئے جو بہتر ایکشن پلان کی صورت میں ہو، ایکٹ 74 کی صورت میں ہو. لیکن اب تم مقبول بٹ شریف کے پوسٹر سے اور کے فوٹو سے اتنا خوفزدہ ہو کہ ہم اپنے تنظیمی ساتھیوں سے جو مزدور پیشہ لوگ ہیں، جو بے روزگاری پہ ہمارے جو تنظیمی ساتھی ہیں ان کی غالب اکثریت بے روزگار ہے، کیونکہ سرمایہ داروں نے جاگیرداروں نے یا جن کے پاس مراعات یافتہ طبقے نے تو کبھی بھی کسی کے حقوق کو نہیں سمجھا، کسی کی غلامی کو نہیں سمجھا. جو اس چیز کو سمجھ نہیں سکیں گے تو وہ کسی ایسے گونڈ کاج کے لیے جدوجہد کیسے کریں گے. ہم اپنے تنظیمی ساتھیوں سے 2-2 4-4 روپے اکٹھے کر کے عموماً طور پہ جموں کشمیر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے غیر قانونی جو انعقاد کرتے ہیں مقبول بٹ شریف کے نظریے پہ چلنے کے لیے تجدید عہد کے لیے، تو یہاں مقبول بٹ شریف کے پوسٹروں کو لاسٹ ایئر ہمیں نلوچی سے روکا گیا. اور اس مرتبہ مظفر آباد کے آپ کو میں بتا سکتا ہوں ویڈیو موجود ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کہاں کہاں پہ پوسٹر لگائے، گلی کوچوں میں لگائے، لیکن وہ کون سی مخلوق ہے کہ جنہوں نے یہ پوسٹر اتار دیا. خدا ناستہ کل اگر ہم ان کی پتلونیں اتاریں یہاں پہ پھر کہیں گے کہ خدا ناستہ یہ انڈیا کی زبان ہے، یہ انڈیا کی بات کرتے ہیں. آپ کو کیا ہوگا مقبول بٹ شریف کے پوسٹر سے؟ اگر ایسا کوئی مسئلہ تھا آپ ہمیں بتا کے کہیں. جو اس جدوجہد کے امین ہیں، جو مقبول بٹ شریف کے ہستے کے سپاہی ہیں، آپ آئیں ہم سے ڈائلاگ کریں، ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اور پھر میں نے 18 تاریخ کو ایک قانونی راستہ اڈاپٹ کرتے ہوئے DC مظفر آباد کے آفس میں ایک اپلیکیشن دی کہ بھائی ہم مظفر آباد اسمبلی کے سامنے 3 مقامات میں انہوں نے بتایا، ہیلی پیڈ بورڈ نلوچی جو سبز زائر پل کے ساتھ وہاں پہ، یا سپریم کورٹ کے سامنے جو پارک ہے، میں سے 3 مقامات میں سے کسی ایک جگہ ہمیں مقبول بٹ شریف کی برسی دعائیہ تقریب کا پرامن انعقاد کرنے کی اجازت دی جائے. اس کمپین کے دوران میں نے خود چونکہ اپنے کسی تنظیمی ساتھی پہ نہیں بلکہ اپنے ID سے وہ اپلیکیشن سبمٹ کی تاکہ کوئی ایسی بدمزگی ان کے ساتھ نہ ہو، کوئی گفتگو کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے وہ ہمارا پرامن پروگرام کے راستے میں ان کو جواز ملے، ان کو رکاوٹ پیدا کرے. 20 چکر میں نے کمشنر کے آفس میں لگائے، 20 چکر میں نے DC کے آفس میں لگائے، 20 چکر میں نے کیا کہتے ہیں SP کے آفس میں لگائے، تھانے کیا کہتے ہیں تھانہ سیکریٹری سے میں بیان جو ہے کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے دیا. اس کے باوجود ابھی تک ہمیں اجازت نہیں دی گئی. آج کل اس وقت جا کے جسٹ اب ایک نیا موضوع سے انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنا ایک کاغذ میں شیئر کرا کے انہوں نے کہا کہ کل آپ جو اپنا پروگرام کریں. مطلب اگر ہم پرامن طور پہ اپنے ریاست کی آزادی کی جدوجہد کریں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ریاست کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کے لوگوں نے کرنا ہے، وہ جو غالب اکثریت ہوگی، اگر غالب اکثریت ریاست کی علاقہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیتی ہے ہم اس کو جمہوری پالیسی کے تحت مان لیں گے. اگر جموں کشمیر کے لوگوں کی غالب اکثریت علاقہ ہندوستان کے حق میں ووٹ دیتی ہے ہم اس کو بھی مانیں گے. لیکن جموں کشمیر کے لوگوں کی آزادی کی آواز کو کچلنا، ہمارے پروگرامات کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، ہمارے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، اور بالخصوص پرائیویٹ اسکول کے ٹیچروں کو فون کیے گئے. میرے پاس ثبوت موجود ہے. چکوٹھی کے علاقے میں کسی ساگر محمد کشمیری آیا تھا، آپ نے اسے ہاتھ میں ملایا. چکوٹھی کے مقام پہ جب ہم پہنچے تو وہاں پہ میں نے دیکھا
کچھ لوگ دکانداروں کے پاس آئے کہ جی ان کے پوسٹر نہ لگانا. اگر خدا نخواستہ آپ کو ہم پہ کوئی ایلیگیشن ہے، بھائی آپ کے پاس ایک قانونی راستہ موجود ہے، وہ کہ اس گٹ پتلی حکومت کو ہم نہیں مانتے، یہاں نافذ ایکٹ 74 کے تحت جو قانون ہے اس کو نہیں مانتے، لیکن تم چونکہ بالادست ہو تم ہمیں کورٹ میں لے کے جاؤ کہ جی آپ جموں کشمیر کے اندر یہ انتشار کر رہے ہیں، یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، ہمیں آپ کی اس ایکٹیویٹی سے جو ہے اختلاف ہے، اس کا ایک حل موجود ہے. لوگوں کو ڈرانا دھمکانا کہ جی آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کو یہ ہو جائے گا، آپ کو وہ ہو جائے گا، تو اس قسم کی چیزیں جو پرسوں جو ہم نے مقبول بات شریف کی برسی کا انکار ملوچی پول کے سامنے جو ٹی وی سکرین سبزار وہاں پہ کرنا ہے، آج 20 دن کے بعد آج اجازت نہیں. دیکھیں کہ ہم کنفیوژن کا شکار تھے. ہم نے لوگوں کو دعوت نامی جاری کر دی، اس میں فاروق احمد صاحب نصر کے سابق وزیر اعظم ہیں، اس کو ان کو میں نے دعوت دی. پاکستان سے میں نے کچھ سینیٹار صاحبان ہیں ان کو دعوت دی. پاکستان کے صحافی ادارے نیشنل پریس کلب کے صدر ان کو میں نے دعوت دی، جو پی ایف پی کے صدر افضل بٹ صاحب ہیں ان کو دعوت دی، دیگر جو عالمی صحافی ہیں میں نے ان کو دعوت دی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ آئیں یہاں پہ دیکھیں کتنی آزادی ہے. ہم تو یہ امید رکھتے تھے. فقر صاحب کو میں نے دعوت دی، پی ٹی آئی کے زما کو میں نے دعوت دی، جماعت اسلامی کے آپ کیا کہتے ہیں کوارٹر میں گئے یہاں پہ میں نے ان کو دعوت دی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے تمام لوگ اکٹھے بیٹھے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خوش اسلوبی سے اپنے نظریات کے مطابق اسرائیل کو آگے لے کے چلے، لیکن یہاں کسی ایک نظریات کے لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں خوف و حسن کرنا، کسی ایک نظریات کے لوگوں کی ایکٹیویٹی کے اندر رکاوٹیں ڈالنا، کسی ایک نظریات کے لوگوں کے پوسٹروں کو جو ہے اس طرح سے کیا کہتے ہیں غائب کرنا، تو یہ پھر وہ سلسلہ یہاں پہ میرے خیال وہ حالات بنا یہ کیا کہتے ہیں بنائے یہاں پہ جو سری نگر میں. ہم چونکہ پرمن لوگ ہیں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جموں کشمیر کے لوگوں کی رائے کا احترام کریں. ہماری جو جدوجہد ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے، بیسک رائٹس کے لیے، ہماری جو جدوجہد ہے جموں کشمیر کی تقسیم شدہ وحدت کی بحالی کے لیے، ہماری جو جدوجہد ہے عالمی قوانین کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق 13 اگست 1948 کی قرارداد کے مطابق ریاست کی مکمل آزادی کے لیے، اور ہماری جو جدوجہد ہے وہ پرامن جدوجہد ہے. ہم ہر قسم کے وائلنس کے خلاف ہیں. اس لیے مظفر میں آج کے اس پریس کانفرنس کی حفاظت سے مظفر آباد ڈویژن کے آزادی پسندوں سے اور جموں کشمیر کے مقبول کے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، خصوص مظفر آباد ڈویژن کے لوگوں سے، کہ 11 فروری کو آج 9 ہے کل پرسوں آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، آپ ریاست کے محب وطن چاہیے، آپ نے اسمبلی ہال کے سامنے پہنچنا ہے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم کسی کی سلامتی کے خلاف نہیں، ہم مقبول بخش شہید کی جدوجہد کے حامل ہیں. ہم نے تجدید عنایت کرنا اس نے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود، تمام دشواریوں کے باوجود، تمام مشکلات کے باوجود ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم آزادی کا سورج دیکھیں گے اور آپ غیر ملکی فوجی جو ہے ریاست سے خلاف کریں گے.